السلام علیکم۔ آج ہم اپنا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن یا حفاظت قرآن۔ جمع و تدوین قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید موجودہ کتابی صورت میں کیسے آئی، اور پھر جو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت یا اس کو کتابی شکل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے کس طرح سے اس کو محفوظ رکھا۔ ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ یک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا۔ کبھی کوئی صورت نازل ہوئی، کبھی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور یہ کبھی مکی زندگی میں نازل ہوا اور کبھی مدنی زندگی میں نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی وجہ سے محفوظ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور پھر جو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، تو اس کے لیے 2 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ہے طریقہ اختیار کیا گیا۔ ایک کہ عرب لوگ جو ہیں اپنے حافظے کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے پختہ ذہن رکھتے تھے، اور وہ بلا کا حافظہ رکھتے تھے اور ہر چیز کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو فوراً یاد کر لیتے اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ کتابت کا اختیار کیا گیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا جائے، تاکہ آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ جمع و تدوین قرآن کے 2 ادوار جو ہیں جن میں قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا اور کتابی شکل جو ہے وہ دی گئی۔ پہلا دور جو ہے وہ عہد رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، اور جب قرآن پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ کی یہ ڈیوٹی مقرر کی کہ جیسے ہی وحی نازل ہو، قرآن پاک نازل ہو، اس کی کچھ آیات یا صورتیں، تو ان کو لکھ لیا جائے۔ تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کاتبان وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی، اور جب بھی قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نازل ہونے والے قرآن مجید کے حصے کو فوراً لکھ لیا کرتے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ کاغذ جو ہے وہ موجود نہیں تھا لکھنے کے لیے۔ لیکن اس دور میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ کھجور کے چوڑے پتوں، پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھیں، اور پھر بعد میں یہ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں تک اس کو منتقل کیا جاتا، اور وہ اس کی نقل کر کے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیتے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک ایسا صندوق رکھوا دیا جس میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کو لکھ کر رکھ دیا جاتا مذکورہ اشیاء پر، تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے نقل کر لیتے اور اپنے گھروں میں قرآن مجید کو تحریری صورت میں جمع کر لیتے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن مجید مکمل تحریری شکل میں موجود تھا، لیکن اس کو باقاعدہ کتابی شکل جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی، یہ بعد کے ادوار میں دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو مکمل صورت میں تحریری صورت میں جمع کر لیا گیا تھا، اور یہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ آبرو والا قرآن پاک جو ہے ایک غلاف پوش کتاب میں موجود ہے اور اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے تحریری صورت میں پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اگرچہ اس کو ترتیب نہیں دی گئی تھی اور باقاعدہ کتابی شکل نہیں دی گئی تھی، لیکن حفاظ کرام کے سینوں میں اور مذکورہ اشیاء پر قرآن مجید کو لکھ لیا گیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کون سی صورت میں کون سی آیت کس جگہ پہ موجود ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ تو گویا عہد رسالت میں قرآن مجید کو متفرق اشیاء پر تحریری صورت میں جمع کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہے عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو باقاعدہ کتابی شکل دی گئی، اور یہ کام جو ہے وہ کب کیا گیا؟ جنگ یمامہ میں، جب مسلمانوں کا سامنا جو ہے ایک مادیان نبوت جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اس کے ساتھ جب لڑائی کے دوران بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور ان میں اکثر تعداد جو تھی قاری اور حفاظ کرام کی تھی۔ تو چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد حفاظ کرام کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ اگر اس طرح سے حفاظ قرآن جو ہیں اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید جو ہے خدشہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ کھو نہ جائے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چونکہ خود نہیں کیا، لیکن آپ کے اصرار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق میرا سینہ کھول دیا، اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے کس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعینات کیا گیا، اور یہ کاتب وحی بھی تھے، اور ان سے کہا گیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے بہت مشکل ہے اور میرے لیے بہت گراں ہے، تو